جبکہ یہ بات عام طور پر یہ ڈکوسلا جو ہے لوگوں کے اندر یہ بیان کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو کہا کرتے ہیں دیکھو جی یہ عمل تو اپنے ہی کام آنے ہیں کسی کے عمل کرنے سے دوسرے کسی کو کیا فائدہ. جب قرآن خوانی کراتے ہیں ہم میت کے لیے، جب فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو ان کی یہی بات ہوتی ہے دیکھو جی عمل تو اپنے کام آتے ہیں، اگر میت کے اپنے عمل اچھے ہیں تو میت جو ہے اس کو فائدہ ہوگا اس کا قبر کے اندر، ہمارے قرآن پڑھنے سے اور ہمارے یہ کرنے سے میت کو کیا فائدہ ہوگا. یہ میرے اوپر بھی ایک سوال ایک مرتبہ انتہائی بچپن کے زمانے کے اندر یہ سوال ہوا تھا اور جنازے کا موقع تھا. جنازے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ایک صاحب جو ہے وہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ایک وہابی صاحب تھے جو کہ امام بھی تھے وہاں کے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کے امام وہابی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ کیا فائدہ جی یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچائیں گے اور آپ لوگوں کو سننے کا ثواب حاصل ہوگا اور تلاوت کرنے والے کو تلاوت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا. میں نے اس کو یہ جواب دیا. تو وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں انہاں چیزاں دا کی فائدہ ہے، فائدہ تے انہاں عملاں دا جڑے میت نے آپ کر لینے، پچھوں عمل کر کے تے ٹورنے دا میت نو کی فائدہ ہوندا ہے؟ میت نو کسے دوجے دے عمل دے نال کوئی فائدہ نہیں ہوندا. چنانچہ اس نے یہ بات بڑی دہرا کر بڑے تمتراک کے ساتھ یہ بات کہی. میں سن کر تو جان بوجھ کر خاموش ہو گیا. میں نے کہا کہ ابھی تمہاری خبر لوں گا انشاءاللہ تعالی. چنانچہ تلاوت تو ہم نے رکنے نہیں دی، کروا دی. اب تلاوت کے بعد جس وقت مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر وہ شخص جنازہ پڑھانے لگا تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کھینچ کر مصلی سے پیچھے کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. وہ کہنے لگا کیوں؟ میں جنازہ پڑھانے لگا ہوں. میں نے کہا کیوں پڑھاتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ پڑھانا نہیں چاہیے، اس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ دوسروں کے عمل سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا، اب یہ جنازہ میت خود تو نہیں پڑھے گی نا، یہ جنازہ تو تم پڑھو گے نا، یا ہم لوگ پڑھیں گے یا جو دوسرے حاضرین جو ہیں وہ پڑھیں گے. تو پہلی بات پر اگر تم قائم ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنازہ بھی تمہیں میت کا نہیں پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ جنازے کے اندر بھی کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہد، کہ یا اللہ بخش دے فلاں کو. دعائے مغفرت جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں، اور یہ دعائے مغفرت کرنا یہ عمل زندوں کا ہے، یہ عمل فوت ہونے والے کا نہیں، فوت ہونے والے کا اپنا عمل نہیں. تو جو لوگوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جی جو عمل خود کر لیے ہیں ان کا ہی فائدہ ہوتا ہے، کسی کے عمل کر کے یا قرآن پڑھ کے یا دعا کر کے تو پیچھے سے بھیجنے کا میت کو کیا فائدہ ہے، اس کو ہم ان کی زبان کے اندر، ان کی بولی کے اندر یہ جواب دیتے ہیں کہ پھر میت کا جنازہ بھی نہ پڑھا کرو، جتنے وہابی مر جایا کریں ان کو اسی طرح اٹھا کر قبر کے گڑھے کے اندر جا کے دفن کر کے آ جایا کرو، جنازہ ان کا نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جنازہ پڑھنا جو ہے یہ عمل ہے جس سے کہ میت کو فائدہ ہونے کی توقع ہوتی ہے، فائدہ ہونے کی امید ہے، اور یہ عمل میت کا اپنا نہیں بلکہ یہ جو پیچھے لوگ رہ گئے زندہ یہ ان کا عمل ہے، جس سے کہ تمہارے مذہب کے اندر، تمہارے دھرم کے اندر جس سے کہ کوئی فائدہ میت کو نہیں ہوتا. تو اس پر وہ بندہ جو ہے وہ نہایت زچ اور نہایت وہ شرمسار ہوا. تو میری اس وقت داڑھی نہیں تھی، میں بالغ ابھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی بات ہے. تو پھر اس کو میں نے کھینچ لیا پیچھے، دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ جی ہاں جی ہٹو، اس طرح سے گندے عقیدے رکھے نے تساں کہ فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ فائدہ نہیں ہوتا تو جنازہ کیوں پڑھ دیو.